ظلم یہ ہے کہ آپ کا حق جو ہے وہ میں تلف کر لوں، آپ کا حق آپ سے چھین لوں، جو چیز آپ کی ہے میں وہ آپ سے چھین لیتا ہوں، تو یہ ظلم ہے۔ کوئی ہلکا درجے کا ظلم ہوگا، کوئی بڑے درجے کا ظلم ہوگا۔ آپ کسی کو تھپڑ مار دیتے ہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ آپ کسی کا بازو توڑ دیتے ہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ آپ کسی کی جان لے لیتے ہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ تو ظلم کی جو اپنا ڈیفینیشن آپ کر سکتے ہیں، یہ بڑی وسیع و عریض ہے۔ آپ جہاں تک اس کو لے جانا چاہیں آپ لے جا سکتے ہیں، لیکن ظلم ظلم ہی ہے، وہ ہلکا ہو یا بوجھل ہو، ظلم ظلم ہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم یہی ہے، بلکہ میں اس کو تھوڑا سا مزید اور وضاحت کے ساتھ پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اور ایک اور دوسرے صحابی ہیں، یہ دو صحابہ جو ہیں، ایک صحابی دوسرے صحابی کے ہاں مہمان ٹھہرتے ہیں۔ تو جب وہ رات مہمان ٹھہرنے کے لیے وہاں پہ رکتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے تو دسترخوان وہاں پہ لگا دیا۔ جب دسترخوان لگایا تو انہوں نے کہا میزبان سے کہ آپ بھی کھائیے، تو انہوں نے کہا میں روزے کے ساتھ ہوں۔ مہمان سے کہا بس آپ ہی کھائیے۔ اچھا، جب رات کا وقت ہوا تو سونے کا وقت آیا تو بستر ایک لگایا۔ تو جب بستر لگایا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ابھی سو جائیں، تو انہوں نے کہا جی آپ سو جائیں، میں تو جو ہے وہ اس میں یعنی عبادت اور بندگی کرنی ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ بھی آرام سے سو جائیے۔ اچھا، اس میں یہ ہوا کہ جب رات کا آخری پہر ہوا انہوں نے ان کو اپنے ساتھ سلا لیا۔ جب صبح اٹھے تو انہوں نے یہی کہا کہ انسان کا حق ہے کہ وہ اللہ کی بندگی اور عبادت کرے، یعنی اللہ کا حق ہے بندے پر۔ پھر کہا بندے کے اوپر حق ہے اس کی بیوی کا، بندے کے اوپر حق ہے اس کے بچوں کا، بندے کے اوپر حق ہے اس کے اپنی جان کا۔ گویا اپنی جو جان ہے اس کا بھی بندے پہ حق ہے۔ انسان اپنی صحت کا خیال کرے، انسان اپنی جیسے کھانے میں، پینے میں، اس کے ساتھ ساتھ سونے میں، تو تمام چیزوں میں انسان جو ہے وہ اپنی صحت کا بھی خیال کرے۔ یہ جان کا انسان کے اوپر حق ہے۔